حسین سلام یا 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 حسین۔ اللہ فرمائے سلام علی الیاسین، یعنی سلام علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جب جنتی جنت کے دروازے پر جائیں گے تو نورانی فرشتے استقبال کر کے کہیں گے اے جنتیوں آنے والوں سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ میں نے کہا اگر جنتیوں کو سلام ہو سکتا ہے تو پھر جنت کے سرداروں کو سلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین۔ جب پاکستان کی آزادی کا دن آتا ہے تو سرکاری طور پر جو ہے شہداء کو سلامی پیش کی جاتی ہے۔ جب وہ دن آتا ہے تو وہ شہداء جنہوں نے پاکستان بنایا، جنہوں نے پاکستان کی بنیادوں میں اپنا خون پیش کیا، ان کو جو ہے وہ سلام پیش کیا جاتا ہے، ان کو سلوٹ پیش کیا جاتا ہے، ان کو سلامی دی جاتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون پیش کیا ہے۔ اور جو ان پہ زبان کھول لے ان کو ملک کا غدار کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا جس نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا خون پیش کیا ہے ان کو سلام کرتے ہو، تو جس نے اسلام کے لیے اپنا خاندان پیش کر دیا ہے ان کو کیوں نہ کہیں سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین۔ حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، معتمر عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، جب کعبے میں جا کر طواف کرنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہماری شریعت کہتی ہے، ہماری فقہ کہتی ہے کہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اگر بوسہ لے سکتے ہو تو پھر بوسہ لے لو، اگر بوسہ نہیں لے سکتے تو پھر دور کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ کرو، اس کو استلام کہتے ہیں، یعنی حجر اسود کو سلام کر دو، کو سلام کر دو۔ وہ پتھر کیا ہے؟ وہ جنتی پتھر ہے۔ اگر جنتی پتھر کو کعبے کے اندر جا کر سلام کر سکتے ہو تو پھر جنتی جوانوں کے سرداروں کو سلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ سلام یا حسین۔